فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ معزز سامعین، آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ہم ہر کام جلدی سے کرنا چاہتے ہیں۔ کھانا بھی ہے تو تیز، یعنی فاسٹ فوڈ ہے، کوئی بھی ٹریفک بھی ہے، سڑک پہ بھی جا رہے ہیں تو بڑی جلدی سے منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو سرخ بتی آئے تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے لیے تو دنیا ہی رک گئی ہے، اور ہر چیز یعنی جو نظام زندگی ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی کام ہونا ہے، مجھے جو بھی ملنی ہے، کوئی بھی منصب ملنا ہے، کوئی بھی عہدہ ملنا ہے، کوئی نوکری ملنی ہے، کوئی ترقی ملنی ہے، وہ جلد از جلد مل جائے، آج ہی مل جائے۔ اور پھر معاشرے کے حالات پہ، ملکی حالات میں بھی ہم اکثر یہ گفتگو کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ تبدیلی جو ہے وہ بڑی جلدی آ جانی چاہیے، اور پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اور پھر جب حالات ہمیں لگتا ہے کہ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، سال، 2 سال، 3 سال، تو ہم کہتے ہیں کہ اب تو بالکل مایوسی ہے اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ یہاں کے تو حالات ٹھیک ہی نہیں ہونے بلکہ الٹا خراب ہی ہوتے رہنے۔ اور یہ ایک سوچ ہے جو کہ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں بہت پھیلی ہوئی ہے۔ رب العالمین کی ہدایات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلتے ہوئے اس سوچ کا کس طرح مقابلہ کیا جا سکتا ہے، یہ آج کے اس خطبے کا موضوع ہے۔ اور سورہ القیامہ 29ویں پارے کی آخر میں ایک صورت آتی ہے، سورہ قیامہ، اس کی آیت نمبر 20 سے منسلک ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ اس کا سادہ سا ترجمہ تو یہ ہے کہ ہرگز نہیں تم عاجلہ، جو جلدی مل جانے والی چیز ہے، اس سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو۔ ایک اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ تم دنیا سے بہت محبت رکھتے ہو اور آخرت، جو آخرت کی زندگی ہے، اسے بھولے رہتے ہو۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے دنیا کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ نے عاجلہ کا لفظ استعمال کیا۔ تو عاجلہ، عجل، اور عجل کہتے ہیں جلدی، کوئی بھی کام جلدی سے کرنا، کسی بھی چیز کی خواہش جلدی سے کرنا۔ اور اس سے جو پچھلی منسلک آیات ہیں اسی صورت کی، اس میں رب العالمین فرما رہے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بہت صلاحیت دے دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہے، اپنے آپ کے بارے میں وہ بڑی اچھی بصیرت رکھتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، چاہے وہ کتنے ہی بہانے کیوں نہ کرے کہ میرے بس میں نہیں ہے، میں یہ کر نہیں سکتا، مجھے بڑی تکلیف ہوگی، میرے ساتھ یہ ہوگا، اور کتنے ہی وہ بہانے اور کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ پیش کرے، وہ در حقیقت اپنے آپ کو جانتا ہے۔ پھر آگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، اور ان کی وساطت سے امت مسلمہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو قرآن پڑھنے کے لیے تیزی سے نہ ہلائیں، یعنی قرآن مجید کو پڑھنے میں آپ تیزی نہیں کریں، اسے آرام آرام سے پڑھیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کو جمع کرنا اور اسے پڑھوانا یہ ہمارے ذمہ ہے، اور یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، یہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لیا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں تو پھر اس کی جو تلاوت ہے، اس کا جو اسلوب، اس کا جو انداز بیان، اور پھر جو اس کے معنی ہیں، اس کی آپ پیروی کیجیے۔ ثم ان علینا بیانہ، اور جب آپ پڑھ لیں گے
جب آپ اس کی تلاوت کر لیں گے تو اللہ کے ذمے ہے اس کا بیان، یعنی اس کا مفہوم سمجھانا، یہ ذمہ اللہ نے اپنے پاس لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، کہ تم جلدی جو مل جانے والی چیز ہے اس سے بڑی محبت کرتے ہو، اس سے بڑا پیار کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور جو دیر سے ملنے والی چیز ہے اسے تم بھولے رہتے ہو۔ سامعین گرامی، اسے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی قلیل مدت میں، تھوڑی مدت میں ملنے والی کوئی چیز، اور طویل مدت میں، طویل المیعاد جیسے ہم کہتے ہیں، اس مدت میں ملنے والی چیز۔ اب رب العالمین نے عاجلہ کا ذکر قرآن مجید میں اور کچھ مقامات پر بھی کیا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے نبی، دوبارہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وحی کے مکمل ہونے کا انتظار کیجئے اور قرآن کے پڑھنے میں جلدی مت کیجئے۔ جب وحی پوری نازل ہو جائے اس کے بعد آپ قرآن مجید کو دہرائیے۔ جبریل امین جب آپ کو سنا رہے ہیں آپ اسے سنیے، پھر جب مکمل ہو جائے پھر آپ اسے دہرائیے، اور پھر کیا کیجئے، اس کے بعد دعا کیجئے، جو کہ بڑی مشہور دعا ہے اور ہم اکثر کرتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دیجئے۔ یعنی علم میں اگر اضافہ کرنا ہے تو وہ جلدی نہیں ہو سکتا، وہ ایک دن میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں، 2 سال میں نہیں ہو سکتا۔ انسان کی پوری زندگی علم حاصل کرتا رہے گا، اس کا علم بڑھتا رہے گا۔ اسکول میں جب بچہ جاتا ہے تو 10 سال کے بعد وہ میٹرک کرتا ہے، 2 سال کے بعد وہ ایف اے ایف ایس سی کرتا ہے، اس کے بعد 4 سال کے بعد بیچلرز ڈگری، اس کے بعد 2 سال کے بعد کوئی ماسٹرز ڈگری، پھر 4 سال کے بعد کوئی پی ایچ ڈی ڈگری، یعنی 22 سال کی جو تعلیم ہے اس سے مل کر وہ پھر کہیں استاد بن سکتا ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ کوئی پڑھانے کے لائق ہے۔ آپ اسے جلدی حاصل نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو صبر چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو استقامت چاہیے، اور اس کے لیے آپ نے ایک لمبے عرصے کی منصوبہ بندی کرنی ہے، اس کے بغیر آپ اس پر چل نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کے ساتھ سفر پر روانہ ہوتے ہیں، اور سفر پہ روانہ ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ حضرت خضر سے، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے بھی بڑھ کر علم عطا کیا تھا، ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو حضرت موسیٰ اس ارادے کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو حضرت خضر کی صرف ایک ہی شرط ہے، استاد کی طالب علم سے ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اے موسیٰ، آپ میرے ساتھ جب چلیں گے تو چل کر آپ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ میں صبر نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ جلد از جلد ہو جائے، تو آپ میرے ساتھ چل کر سیکھ نہیں سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ جناب میں صبر کروں گا اور میں آپ کے ساتھ چل کر سیکھوں گا۔ 3 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی یہ جو ہدایت ہے اس ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پھر آخر کار حضرت خضر کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اب ہمارے راستے ھذا فراق بینی و بینک، اب ہمارے راستے جو ہیں وہ جدا ہیں اور وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی واقعے کو بیان فرما رہے تھے ایک حدیث میں، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر رحم کریں، اگر وہ تھوڑا اور صبر کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اس قصے میں ہمیں کام کی اور بہت ساری باتیں بتا دیتے۔ یعنی 3 باتیں تو ہمیں پتہ لگ گئی، لیکن اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ اپنے رویے میں تھوڑا اور صبر کر لیتے اور جلدی نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے قصے میں کئی کام کی اور باتیں بتا دیتے۔ اور پھر قرآن مجید میں ایک جگہ اور آتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور یہ کافر
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہیں قرآن سنایا جاتا تھا اور وحی جو ہیں بتدریج آتی تھیں، ایک وحی آئی اس کے بعد دوسری اور تیسری، تو کافر اس پر اعتراض کرتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ کیسا کلام ہے، تو یہ ایک ہی مرتبہ اکٹھا کلام کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ سارا اکٹھا کر کے ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتار دیا گیا اور نازل کر دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کذالک لنثبت بہ فؤادک، یہ ہم نے بتدریج آہستہ آہستہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو اس کلام کے ساتھ مضبوط کیا ہے، اور اس لیے ورتلناہ ترتیلا، کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو اسے ترتیل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، آہستہ آہستہ وہ بات جو آپ کے بھی دل میں اترے اور سننے والے کے بھی دل میں اترے، اور ٹھہر ٹھہر کر، یعنی جو بھی تبدیلی ہے وہ بتدریج آ رہی ہے، وہ اکٹھی اور ایک مطلب اکٹھی نہیں آ رہی، ایک ہی وقت میں نہیں آ رہی، اور ایک منصوبے کے ساتھ آ رہی ہے۔ انقلاب کوئی اکٹھا ایک دم برپا نہیں ہوتا، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کرنے میں، اور اسی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اسے جب نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کا عرصہ لیا۔ جبریل امین آتے تھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے، یعنی جبریل امین پڑھتے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، جبریل امین سنتے تھے۔ 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن مجید نازل ہوا، اور اس 23 سال سے پیچھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 40 سال کا عرصہ، بچپن سے لے کر نوجوانی اور نوجوانی سے لے کر جوانی تک، اور پھر 40 سال کی عمر تک، کہ جس میں انہوں نے صادق اور امین ہونے کا خطاب پایا، کہ مکہ کے لوگ اور بچے بچے انہیں ایک انتہائی سچے اور ایک انتہائی ایمانت دار شخص کی حیثیت سے جانتے تھے۔ تو سامعین گرامی، یہ جو ایمان کا اور اخلاق کا اور جو کردار کا سلسلہ ہے، یہ بتدریج ہے، یہ تبدیلی ایک دم یکلخت نہیں آ سکتی، 1 سال میں نہیں آ سکتی، 2 سال میں نہیں آ سکتی، اس میں کئی نسلیں گزر جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی اللہ کا اگر حکم ہے تو یہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ سامعین گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے، ہم نے کئی مرتبہ سنی، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر کام کسی نیت سے شروع ہوتا ہے، یعنی کسی خیال سے شروع ہوتا ہے، کسی آئیڈیا سے شروع ہوتا ہے، اور پھر جب آپ اس آئیڈیا کو اور خیال کو اور نیت کو عملی جامہ پہنا لیتے ہیں تو وہ ایک کام بن جاتا ہے۔ لیکن نیت اور خیال اور عمل، اس کے درمیان ایک پل ہے، وہ پل منصوبہ بندی کا پل ہے۔ وہ پل یہ ہے کہ میں نے یہاں سے ایک خیال آیا، اس خیال کو لے کر میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، اس راستے میں یہ جو ایک پل ہے، اس پل پہ میں نے کب چڑھنا ہے، کیسے چڑھنا ہے، پل کیسے بنانا ہے، کب کیا کرنا ہے، کون سی صلاحیتیں درکار ہیں، کون سے وسائل درکار ہیں، اور یہ ساری پلاننگ اور منصوبہ بندی میں نے کرنی ہے۔ اور اگر میں یہ پلاننگ اور منصوبہ بندی نہیں کروں گا تو جو بھی کام ہوگا وہ جلد بازی میں ہوگا، اور جو جلد بازی میں کام ہوگا اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا۔ اور یہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ جو بھی کام شروع کر رہے ہیں اس کی آخرت کو اپنے ذہن میں رکھیں، کہ یہ جو میں آج کام کرنے جا رہا ہوں یہ کام ختم کہاں پہ ہوگا، یہ جو میں تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہوں یہ تعلیم ختم کہاں پہ ہوگی، اور اس تعلیم کو ختم کرنے کے بعد میں نے اس سے کون سے فوائد حاصل کرنے ہیں اور اس سے کیا کام لینا ہے۔ یہ جب تک منصوبہ میرے ذہن میں نہیں ہے، اور ذہن سے بہتر ماہرین کہتے ہیں کہ اس منصوبے کو کسی کاغذ پہ ہونا چاہیے، کاغذ پینسل کے ساتھ لکھا ہونا چاہیے، آپ کے دماغ سے باہر ہونا چاہیے۔ لیکن دماغ سے باہر نہیں ہے تو دماغ میں تو کوئی نہ کوئی منصوبہ ہونا ہی چاہیے، کہ جو آج جو خیال میرے ذہن میں ہے، جو نیت ہے، اس نیت کو جب میں عملی جامہ پہناؤں گا اس کی جو اصل شکل ہے وہ کیا بنے گی۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے انہوں نے جتنی بھی منصوبہ بندی کی، کسی کی منصوبہ بندی قلیل المیعاد نہیں تھی، چھوٹی مدت کے لیے نہیں تھی، بڑے لمبے عرصے کے لیے
صدیوں پر محیط انہوں نے منصوبہ بندی کی، اور وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ویژنری لوگ تھے، بصارت رکھنے والے لوگ تھے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ذکر کرو اس کتاب میں ہمارے بندوں کا، ابراہیم علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، اولی الایدی والابصار، وہ صاحب قوت اور صاحب بصیرت تھے، ویژنری لوگ تھے، یعنی وہ 100 سال 200 سال 400 سال 500 سال اور 1000 اور 2 3 ہزار سال بعد آنے والے واقعات کو ویژولائز کرتے ہوئے، اپنی نظر میں اور بصیرت میں رکھتے ہوئے، انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے پلاننگ بھی کی، عمل بھی کیا۔ اولی الایدی والابصار، صاحب عمل، صاحب قوت اور صاحب بصیرت، یعنی دونوں چیزیں، بصیرت بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے اور کفار ان کی جان لینے کے درپے تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر اس پورے واقعے کی پوری ایک پلاننگ کی، اور اس کی چھوٹی چھوٹی تفاصیل بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، پھر حضرت ابو بکر کے ساتھ نکل کر غار ثور میں 3 دن جا کر چھپ گئے۔ اب غار ثور مکہ کے جنوب میں ہے، مدینہ مکہ کے شمال میں ہے، وہ اس لیے جنوب میں گئے تاکہ کفار جو ہیں وہ شمال میں جائیں، اور انہیں شاید خیال میں ہوگا کہ یہ اگر بھاگیں گے تو مدینہ کی طرف ہی جائیں گے، اور وہ مدینہ کے راستے میں انہیں تلاش کریں۔ وہ دوسری مخالف سمت میں جا کر ایک غار میں چھپتے ہیں، اور پھر اس غار میں حضرت ابوبکر کی جو بیٹی ہیں حضرت اسماء، وہ انہیں کھانا دینے کے لیے آتی ہیں، پیچھے ان کا ملازم بکریوں کا ایک ریوڑ لے کر چل رہا ہے تاکہ بچی کے جو پاؤں کے نشانات ہیں وہ بکریوں کے پاؤں کے نشانات میں ختم ہو جائے، اور کفار ان کا تعاقب کر کے اس غار تک نہ پہنچ جائیں کہ جہاں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے تھے۔ 3 دن کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کا ملازم ایک اونٹ لے کر کسی دوسرے مقام پر آتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ اس اونٹ پر بیٹھتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں، اور مدینہ کے لیے جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہ عام گزرگاہ نہیں تھی، وہ ایک بڑا لمبا اور ایک بڑا کٹھن اور ایک بڑا تکلیف دہ راستہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور پھر وہاں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ صحیح سلامت پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اس راستے میں آنے والے ایک ایک واقعے کی پوری منصوبہ بندی کی اور پلاننگ کی، اور کوئی جلدی نہیں کی، آپ نے عجل نہیں کیا، آپ نے عاجلہ کو آواز نہیں دی، اور آپ نے آہستہ آہستہ پلان کر کے وہاں سے نکلے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ سامعین گرامی، 1970 کی دہائی میں امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے، وہاں پر ایک تحقیق ہوتی ہے، اور وہ تحقیق یہ ہے کہ کمرے میں وہ ایک بچوں کو بٹھاتے ہیں، تقریباً 10 سال کی عمر کے بچے ہیں، اور ان کے سامنے مٹھائی کے ایک ایک پیس رکھتے تھے، اور دوسری طرف مٹھائی کے 2 پیس پڑے ہوئے ہیں، 2 ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اور بچوں سے کہتے ہیں کہ بچوں تم اگر ابھی کھانا چاہتے ہو تو یہ ایک ٹکڑا جو ہے یہ تمہیں مل جائے گا، ایک پیس مل جائے گا، لیکن اگر 15 منٹ انتظار کر لو تو پھر یہ 2 ٹکڑے تمہیں مل جائیں گے۔ کچھ بچے انتظار نہیں کر سکتے، ان میں صبر کا مادہ نہیں ہے، وہ فوراً پہلا ٹکڑا اٹھاتے ہیں اور ایک پیس کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کچھ بچے 15 منٹ انتظار کرتے ہیں، اور 15 منٹ کے بعد 2 پیس انہیں ملتے ہیں اور وہ خوشی خوشی چلے جاتے ہیں۔ اب جو تحقیق کرنے والے ہیں انہوں نے ان بچوں کو 30-40 سال تک، بچوں سے بڑے ہونے تک، طالب علمی سے نکلنے تک، اور پھر ان کی عملی زندگی میں انہیں ٹریک کیا، اور پھر انہیں ٹریک کر کے انہوں نے کوئی 30 یا 40 سال کے بعد یہ پتہ لگا کہ وہ بچے جنہوں نے 15 منٹ انتظار کیا تھا، وہ بچے اپنی عملی زندگی میں ان بچوں سے جنہوں نے انتظار نہیں کیا تھا کہیں زیادہ کامیاب، عملی طور پر بھی، دماغی طور پر بھی، انٹلیکچولی طور پر بھی، اور طالب علمی کے زمانے میں بھی زیادہ کامیاب رہے۔ یعنی
جن بچوں میں صبر کا اور برداشت کا مادہ زیادہ تھا اور جو بچے عاجلہ کی طرف نہیں گئے, یعنی جلدی ملنے والی جو اجر تھا اس کی طرف نہیں گئے, اور انہوں نے صرف 15 منٹ کا اس میں جو ایک فرق تھا وہ ڈالا, 30-40 سال بعد وہ اپنی عملی زندگی میں بہت کامیاب شخص کی حیثیت سے معاشرے میں رہتے رہے. یہ مارش میلو جو ایکسپیریمنٹ ہے, اس نام سے یہ تحقیق جو ہے کئی کتابوں میں لکھی گئی ہے. مارش میلو ٹیسٹ اس کا نام, آپ گوگل کریں گے آپ کو بڑے آرام سے مل جائے گا, اور یہ کئی کتابوں میں یہ تحقیق چھپی ہوئی ہے. سامعین گرامی, مسلمان کی جو زندگی ہے وہ لانگ ٹرم ہے, وہ شارٹ ٹرم نہیں ہے, وہ قلیل المیعاد نہیں ہے, وہ طویل المیعاد ہے. کیونکہ مسلمان آخرت کی ابدی زندگی کا تصور بھی کر رہا ہے, اور جو آخرت کی ابدی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. یعنی اتنی لمبی مسلمان نے پلاننگ کرنی ہے, اور جو آج اس نے اس زندگی کے لیے بھی پلاننگ کرنی ہے, صرف اپنے لیے نہیں کرنی بلکہ اپنے جو بعد کی آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی پلاننگ کرنی. اور اس کی زندگی میں نتیجہ ہو سکتا ہے آئے یا نہ آئے, لیکن نتیجہ آئے گا اگر اس کی پلاننگ صحیح ہے, اگر اس کا ایمان صحیح ہے, اگر اس کی سمت صحیح ہے, اور اگر وہ صحیح سمت میں قدم اٹھاتے ہوئے چل رہا ہے تو اس کی بعد والی آنے والی نسلوں میں ضرور اس کا نتیجہ آئے گا. اب سامعین گرامی, یہ جو ہماری مسجد ہے اسے بنے ہوئے تقریباً 27-28 سال گزر چکے ہیں. اس مسجد کے جو بانیان تھے ان کی ایک ویژن تھی, ایک بصیرت اور ایک پلاننگ تھی, اور وہ یہ تھی کہ ایک ایسی مسجد بنانی ہے جو کسی مسلک اور کسی فرقے اور کسی سیاسی جماعت کے لیے مخصوص نہیں ہے. وہ ایک ایسی مسجد ہوگی جو مسلمانوں کو آپس میں جمع کرے, مسلمانوں کو تقسیم نہیں کرے, مسلمانوں کو منفی نہیں کرے بلکہ انہیں اکٹھا کرے. پھر اسی مسجد میں ایک اللہ تعالیٰ کے نور قرآن مجید کو اور قرآن کی محبت کو بچوں کی سینوں میں ڈالنے کے لیے ایک حفظ قرآن کا ایک غیر روایتی ادارہ بنایا گیا, کہ جہاں پر بغیر مار پیٹ کے اور اچھے گھرانوں کے بچوں کو حفظ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. آج تک 500 سے زائد بچے یہاں سے قرآن کا نور اپنے سینوں میں لے کر اپنی اپنی عملی زندگی میں جا چکے ہیں. 500 سے زائد بچے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو حفظ کر کے یہاں سے نکل چکے ہیں اور اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف عمل ہیں, نیکیوں کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں. اور اس مسجد میں لوگ جہلم سے یہاں پہ جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں. اب اگر کہا جائے کہ کیا اس مسجد نے معاشرے میں کوئی بہت بڑی تبدیلی لے آئی ہے, تو جواب ہے کہ نہیں, کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں لے کر آئی, لیکن کئی سو یا کئی ہزاروں اللہ کے بندوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا سبب ضرور بن چکی ہوئی ہے, اور اپنے حصے کی جو شمع ہے وہ جلا رہی ہے. تو سامعین گرامی, مسلمان رد عمل نہیں دیتا, مسلمان عمل کرتا ہے. دوسروں کے عمل پر اپنا رد عمل نہیں دیتا بلکہ اپنا عمل کرتا ہے اور پھر دوسروں کے لیے جگہ چھوڑتا ہے کہ وہ اس پر رد عمل دیں. اپنے عمل سے دوسروں کے رد عمل کے لیے جگہ کریٹ کرتا ہے. ہم اس معاشرے میں بنیادی طور پر ایک رد عمل دینے والی قوم بن گئے ہیں کہ مسلمانوں پر جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے ہم اس پر احتجاج بلند کرتے ہیں, صدا اٹھاتے ہیں, ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, انصاف کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. آواز بلند کرنی چاہیے, لیکن جب آواز بلند کرتے ہیں پھر اس کے بعد آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرا تو فرض پورا ہو گیا, میں نے تو اس فرض کفایہ میں حصہ ڈال دیا, اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سامعین گرامی, یہ شیطان کی چال ہے. اس چال سے نکلنا ہے, عمل سے پہلے جو بھی کام کرنا ہے اس کی پلاننگ کرنی ہے, اس کی منصوبہ بندی کرنی ہے, اور منصوبہ بندی کر کے پھر عمل کی طرف چلنا ہے. رفتار تو کم ہو سکتی ہے, سمت ڈائریکشن غلط نہیں ہو سکتی, سمت قبلے کی طرف ہی ہونی ہے, ڈائریکشن اسی طرف ہے, رفتار کم ہے. رفتار اگر تیز بھی ہے اور دائروں میں گھوم رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, جہاں سے چلے تھے وہیں پہ واپس آ جائیں گے. بے شک تیز رفتاری سے سفر کریں. تو ہمارا اسی طرح ہی ہے
کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑی تیز رفتاری سے چل رہے ہیں، لیکن جو سفر طے ہو رہا ہے وہ بڑا آہستہ آہستہ ہے، کیونکہ ہماری سمت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو جال ہے، اس جال سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اپنے دماغوں میں عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے کہ میں 10 سال بعد اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان، بحیثیت معاشرے کا ایک فرد، اور میں جس بھی شعبے میں ہوں اس شعبے میں اپنے آپ کو میں کس حیثیت میں دیکھتا ہوں۔ اولی الایدی والابصار، انبیاء علیہ السلام کی سنت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، حضرت اسحاق علیہ السلام کی سنت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت، کہ میں نے طویل المیعاد کی منصوبہ بندی کرنی ہے، عاجلہ کے پیچھے نہیں جانا، آخرہ کے پیچھے جانا ہے، کیونکہ کوئی مسیحا نہیں آئے گا، کوئی انقلاب نہیں آئے گا جب تک کہ اللہ کے بندوں کا اس امت میں ایک بہت ساری تعداد کا ایمان اور اخلاق اور کردار بہتر نہیں ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاناہ من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ سوچ سمجھ کر کام کرنا اللہ کی طرف سے، سوچ سمجھ کر کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے، اور عجلت بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ عجلت بازی شیطان کی طرف سے ہے اور سوچ سمجھ کر کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بہت خوبصورت فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت بھی آنے والی ہو، تمہیں یقین ہے کہ قیامت بھی آ جائے گی، اور تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں ایک ننھا سا پودا ہو تو اسے ضرور کاشت کریں۔ قیامت بھی آنے والی ہے، تباہی بربادی آنے والی ہے، تمہیں پتہ ہے، یقین ہے، اور تمہارے ہاتھ میں ایک ننھا سا پودا ہے، اسے ضرور کاشت کرو، کیونکہ تمہارے بعد والی آنے والی نسلیں اس کا پھل کھائیں گی۔ تو اگر آج کی یہ جو پاکستان اگر ہمیں لگتا ہے کہ فیل ہو رہا ہے، تو اس میں ہمارا جو نسلیں گزر رہی ہیں ان کا قصور ہے، نوجوان نسل کا قصور نہیں ہے۔ اور اگر 30-35 سال بعد بھی اس میں کوئی بہتری نہیں آتی تو پھر آنے والی نسل کا قصور ہوگا، اور ہماری نسل کا یہ قصور کہ ہم نے اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے کوئی پودے نہیں لگائے، پودے لگائے ہوتے تو وہ ان کا پھل کھا رہے ہوتے، اور اگر وہ پودے لگائیں گے تو اس کا پھل کھائیں گے۔ تو سامعین گرامی، انبیاء علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے اولی الایدی والابصار، عمل والے بندے بنے اور صاحب بصیرت بنے، ویژنری بنے، عاجلہ کے پیچھے، جلد بازی کے پیچھے نہیں جائیں، لانگ ٹرم منصوبہ بندی کریں، اور پھر اس منصوبہ بندی پر عمل کریں، بے شک آہستہ آہستہ عمل کریں۔ اور سامعین گرامی، ماہ رمضان کا بھی یہی پیغام، ماہ رمضان صبر کا پیغام ہے کہ میری جو خواہشات ہیں میں نے اس خواہشات کو ایک منصوبے کے تحت کر دینا ہے۔ اس وقت سحری ہے، اس وقت افطاری ہے، یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے، جو کام حلال تھے وہ کام بھی حرام ہو گئے ہیں۔ یہی ماہ رمضان کا سبق ہے، کیونکہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روکتا ہے، یعنی کسی دوسرے پر حملہ نہیں کرتا، لیکن مسلمان کا اخلاق اور اس کے کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ اسی صبر کو، اسی استقامت کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور جلد بازی جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گئی ہے، اس جلد بازی سے نجات پانے کی ضرورت ہے۔ اس جلد بازی سے نجات پائیں گے تو پھر ہی ہمارا یہ معاشرہ اور ہمارا یہ ملک ایک خوشحال اور طاقتور اور باعزت معاشرہ بنے گا، اور پھر ہم کھڑے ہو کر جب کوئی بات کریں گے اقوام عالم میں تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی جو آواز ہے اسے اگنور کر دے۔ ابھی آواز اٹھتی ہے غزہ کے مسلمانوں کے لیے، اسرائیل اور امریکہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کہ مسلمانوں کی حیثیت نہیں ہے، مسلمانوں میں اولی الایدی بھی نہیں ہیں، اولی الابصار بھی نہیں ہیں، صاحب قوت اور صاحب عمل لوگ بھی نہیں ہیں، اور صاحب بصیرت لوگ بھی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، اور چراغ سے چراغ جلانے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک کاموں کی منصوبہ بندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں غیر ضروری جلد بازی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نیک کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔